السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ سورہ ہود کی آیت نمبر 53 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے اور قرآن کو اس طرح سمجھنے اور ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح نبی مکرم نے سمجھایا اور صحابہ اکرام نے سمجھا اور عمل کیا، جیسے اسلاف نے سمجھا اور عمل کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ویسے ہی سمجھنے اور عمل کرنے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے کہا، اور دعوت کس چیز کی دی؟ توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی۔ تو قوم نے کہا، قالو، انہوں نے کہا، یہود، اے ہود، ما نہیں، جئتنا، لایا تو ہمارے پاس، ببینات، کوئی واضح دلیل۔ کس چیز کی؟ توحید کی۔ تو کوئی ہمارے پاس واضح دلیل نہیں لایا، صاف ستھری کوئی دلیل نہیں لایا۔ اچھا، وما، اور نہیں ہے، نحن، ہم، بتارکی، چھوڑنے والے، آلہتنا، اپنے الہوں کو، اپنے معبودوں کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، جن کو ہم نے اپنی ضرورت کا پورا کرنے والا، مصیبت کا دور کرنے والا سمجھا ہے، اور ہمارے باپ داداؤں نے، ہم اس کو تیرے کہنے پہ چھوڑنے والے نہیں۔ ان قولک، تیری بات پر، تیری بات سے، تیرے قول سے۔ وما، اور نہیں ہے، نحن، ہم، لکا، تجھ پر، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ تو توحید کا بھی انکار اور رسالت کا بھی انکار کر دیا کہ ہم تجھ پر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان نقول، نہیں ہم کہتے، الا، مگر، آترا کا، کہ مبتلا کر دیا ہے تجھے، بعد، بعض، آلہتنا، ہمارے الہ نے، بسوء، ساتھ کسی تکلیف کے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ گستاخی کی ہے، کہ یہ ہماری بگڑی نہیں بنا سکتے، مصیبت دور نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اس لیے ہمارے معبودوں نے تجھے تکلیف پہنچائی ہے، تجھے پاگل اور دیوانہ کر دیا۔ قالا، اس نے کہا، انی، بے شک میں، اشہد اللہ، گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدو، اور تم گواہ رہو، انی، بے شک میں، بری ذمہ ہوں، مما، ان سے جنہوں نے، تشرکون، تم شریک ٹھہراتے ہو، مطلب میں ان سے بیزار ہوں، بری ذمہ ہوں، جنہیں تم اللہ کے سوا، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، اس اللہ کے سوا، فقیدونی، پس چال چلو میرے خلاف، یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ انہوں نے مجھے تکلیف پہنچا دی ہے، مجھے دیوانہ کر دیا ہے، تو لو اب میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، من دونہ، اس کے سوا، اللہ کے سوا، فقیدونی، پس چال چلو میرے خلاف، جمیعاً، سب کے سب، تمہارے جتنے معبود ہیں سب مل کر کے میرے خلاف کوئی چال چلو، کوئی تدبیر کرو، کوئی پلاننگ کرو، ثم، پھر، لا تنظرون، نہ تم مہلت دو مجھے، اگر کچھ کر سکتے ہو تو یہ سب کو ایک ساتھ چیلنج کر دیا کہ کیا بگاڑ سکتے ہو، میرا بگاڑ لو۔ انی، بے شک میں، توکل کیا میں نے، اللہ، اللہ پر۔ تو یہ اتنا بڑا چیلنج دینے کے پیچھے راز کیا تھا؟ اللہ پر توکل، اللہ پر یقین کہ تقدیر کا لکھنے والا اللہ ہے، بگاڑنے والا اور سدھارنے والا، مصیبت دینے والا اور راحت اور سکون دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ انی، بے شک میں، توکل کیا میں نے، یقین کیا میں نے، بھروسہ کیا میں نے، اللہ، اللہ پر، ربی، جو رب ہے میرا، وربکم، اور رب ہے تمہارا۔ یہاں پر بھی دعوت کا ایک بہت بڑا پہلو، اتنے چھوٹے سے جملے میں اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بات سمجھی کہ ایسے وقت میں بھی وہ یہی دعوت دے رہے ہیں کہ میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے، جو تمہارا رب ہے میں اسی پر ایمان رکھتا ہوں، اور تمہیں بھی چاہیے کہ تم اسی پر ایمان رکھو جو تمہارا رب ہے۔
رب ہے یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، جو تمہارا مالک ہے اور جو تمہارا مدبر ہے۔ ما نہیں من دابت، کوئی جاندار نہیں ہے، کوئی جاندار پوری دنیا کے اندر، الا مگر ہوا وہ، آخذ پکڑنے والا ہے، بناصیتھا پیشانی اس کی، یعنی ساری مخلوق کی، سارے جاندار کی تقدیر پیشانی اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت۔ انا بے شک ربی میرا رب، علی صراط مستقیم اوپر راستے سیدھے کے ہے، مطلب صراط مستقیم پر ہے، یعنی میرے رب یعنی جو توحید ہے وہی صراط مستقیم ہے، وہی سیدھا راستہ ہے، ایک رب کی عبادت۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 53 سے تفسیر۔ کل کی آیت تھی جس میں ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ شروع ہوا تھا کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو کی طرف بھیجے گئے اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے سب سے پہلی دعوت توحید پیش کی جو ہر نبی کی سنت ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہود، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ کیوں؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ گڑھ رہے ہو، مطلب اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، جس سے دعا کی جائے، جس کو سجدہ کیا جائے، جس کو طواف کیا جائے، جس کو منت مانی جائے اور جس کو چڑھاوا چڑھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہاری فریاد کو سن سکے اور تمہاری ضرورت کو پوری کر سکے، اور تم تو محض جھوٹ گڑھ رہے ہو، یعنی تم نے جو یہ باطل معبود بنائے ہو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں کہ تم نے کسی کو داتا کہہ دیا، کسی کو غریب نواز کہہ دیا، کسی کو دستگیر کہہ دیا، کسی کو گنج بخش کہہ دیا، کسی کو مشکل کشا کہہ دیا، کسی کو اولاد دینے والا، کسی کو بگڑی بنانے والا کہہ دیا، یہ سب جھوٹ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی۔ اور پھر اپنی نبوت کی دلیل اس انداز میں دیتے ہیں، اور میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے مبعوث کیا ہے، تمہارے بیچ میں پہنچایا ہے اس پیغام کو لے کر کے، وہ مجھے اس کا اجر دے گا، میں تم سے کوئی اجر کا سوال بھی نہیں کرتا۔ اور میری قوم تم اپنے رب سے بخشش مانگو، یعنی جو تم نے گناہ کیے ہو اس گناہ کا توبہ کر لو۔ کیا گناہ کیے ہو؟ تم نے جو شرک کیا ہے، اللہ رب العزت کا حق اللہ کی مخلوق کو دیا ہے، اللہ رب العزت پر عیب لگایا ہے، تو تم توبہ کر لو اللہ سے، پھر اس کے طرف توبہ کرو، مطلب اس کے بخشش مانگ لو اور اس کے طرف توبہ کر لو۔ تو توبہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تم پر خوب برسنے والا بادل بھیج دے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا۔ تو تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، یہ کئی مقام پر اللہ رب العزت نے دنیا کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے۔ کس چیز پر؟ ایمان اور عمل صالح پر، یعنی تقوی کی زندگی گزارنے پر، توبہ کر لینے پر۔ توبہ جب انسان کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو وہ تقوی کی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح کرنے لگتا ہے۔ تو اس کی بے شمار فوائد دنیا بھی تقوی کے تعلق سے، توبہ کے تعلق سے اور ایمان اور عمل کے ساتھ تعلق سے قرآن میں آئے ہیں۔ اور تم مجرم بن کر حق سے نہ منہ موڑو، یہ حق ہے کہ اس رب کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، وہی تمہاری ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، یہ حق ہے، اور تم مجرم بن کر کے حق سے منہ مت موڑو۔ ہود علیہ السلام کی اس تبلیغ کا جواب عاد نے یعنی قوم نے اس طرح دیا۔ آیت نمبر 53، انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا۔ کس چیز کی واضح دلیل نہیں لایا؟ یعنی توحید کی کوئی واضح دلیل نہیں لایا تمہارے۔ اتنی بڑی کائنات جو ایک منظم نظام سے چل رہی ہے، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی ایک ہے اور چلانے والا کوئی ایک ہے؟ اور بے شمار دلائل ان کے سامنے پیش کر دیے گئے اور ہیں بھی، لیکن اس کے بعد بھی کہتے ہیں کوئی واضح دلیل نہیں لایا۔ اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، جن کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں اور جن کو اکثریت پوج رہی ہے، ہم تمہارے صرف کہہ دینے سے ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہی ہر دور کے مشرک کہتے ہیں۔ اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں، تو نہ توحید کو قبول کرنے والے ہیں اور نہ رسالت کو قبول کرنا، تجھ پر ایمان لانے والے نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں آیت نمبر 54، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے دماغ خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں دیوانہ اور پاگل کر دیا، تمہارا دماغ خراب کر دیا، یعنی تم ہمارے معبودوں کی توہین اور گستاخی کرتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے،
یہ نہیں سن سکتے، نہیں دے سکتے، یہ نہیں بگڑی بنا سکتے، مصیبت دور کر سکتے، اولاد دے سکتے، یہ تو گستاخی کرتا ہے، اس لیے ہمارے معبود نے تجھے پاگل کر دیا۔ آج بھی اسی طریقے کی بات کرتے ہیں کہ توحید پرستوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو اور بس یہی ایک بات لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تمہارے اوپر یہ پریشانی اس لیے آ رہی ہے، تمہارے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے ہود علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ تم جو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا تھا کہ تم 360 سے برائی مول لے رہے ہو ایک اللہ کے لیے، یعنی اللہ کو جانتے ہی نہیں کہ اللہ ہی ساری کائنات کا اور یہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کا بھی خالق اور مالک ہے، اور یہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی اس اللہ کے محتاج ہیں، پیدا ہونے کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے اور دنیا میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرانے کے لیے ہر لمحہ، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ یہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی اپنے رب کے محتاج ہیں، اس رب کی عبادت کی طرف بلایا جا رہا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ تم 360 سے برائی مول لے رہے ہو، یعنی انہیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا کہنا کہ یہ نہیں دے سکتے یہ ان کی توہین ہے، جبکہ یہ ان کی توہین نہیں ہے، یہ انہی کا مقصد ہے۔ بزرگان دین یہی دعوت لے کر کے آئے تھے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، لیکن یہ اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ توہین کر رہے ہیں، جبکہ یہ توہین نہیں ہے، یہ انہی کا مقصد ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بس ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں پاگل کر دیا، جو تمہارے اوپر مصیبتیں، اور ہم لوگوں کو کیا کہیں گے، جو بھی تمہارے اوپر مصیبتیں اور پریشانی آ رہی ہے صرف اس لیے آ رہی ہے کیونکہ تم نہیں جاتے نا وہاں۔ تو اس کا کیا جواب دیں؟ ہود علیہ السلام نے زبردست جواب دیا، جس کو کہیں گے منہ توڑ جواب۔ ہود علیہ السلام نے کہا، بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ بے شک میں بری ذمہ ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، مطلب میں ان سے بری ذمہ ہوں، ان کی عبادت سے، ان کی آستھا سے، ان کے ڈر سے، ان کی عقیدت سے، جیسی عقیدت اللہ سے ہونی چاہیے، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، جیسے ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، اور میں ان سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں عبادت کے تعلق سے، عبادت کے تعلق سے، ورنہ بزرگان دین ہے، ہمیں ان سے محبت ہے اور ہم ان کے جیسا بننے کی دعا بھی کرتے ہیں نماز کے اندر، کیا نہیں کرتے ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور یہ انعام کن پہ ہوا؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو یہ صالحین لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، اور ہم تو ان کے جیسے بننے کی دعا کرتے ہیں اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، لیکن عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو عبادت کے لائق ہم ان کو نہیں سمجھتے اور بیزار ہیں ہم ان کی عبادت سے، کوئی ہمارا تعلق نہیں۔ گواہ ہو جاؤ تم بھی، اور ساری کائنات کے خالق اور مالک کو گواہ بنا کر کے میں کہتا ہوں کہ میں بیزار ہوں اس کی عبادتوں سے۔ اور پھر آگے چیلنج کرتے ہیں، سوائے اللہ کے چنانچہ تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کر لو، پلاننگ کر لو، چال چل لو، پھر تم مجھے مہلت نہ دو۔ چیلنج کیسے کرنا ہے کہ تم سب اپنے جتنے بھی تمہارے باطل معبود ہیں جن کو تم اللہ کے سوا سجدہ کرتے ہو، دعا کرتے ہو، ان سب کو بلا لو اور تم سب مل کر کے ایک ہی بار مجھ پر دھاوا بول دو، ایک ہی بار تم کوئی پلاننگ کر کے میرے اوپر ٹوٹ پڑو، جو کرنا کر لو اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات انہوں نے کس بنیاد پر کہی؟ یعنی لوط علیہ السلام نے باطل معبودوں کو چیلنج کیا کہ وہ مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ کس بات کی بنیاد پہ کیا تھا؟ وہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آیت نمبر 56 کے اندر، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے کہ وہ ہے خالق اور مالک، وہ ہے زندگی اور موت کا مالک، وہ ہے عزت اور ذلت کا دینے والا، وہ ہے مجھے بگڑی بنانے والا۔ یعنی یہ سب مل کر کے اگر مجھے کچھ بگاڑنا چاہیں کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ سب مل کر کے میری عزت اگر لینا چاہیں نہیں لے سکتے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت بھی اسی کے ہاتھ، رزق بھی اسی کے ہاتھ میں، زندگی اور موت اور بیماری اور اچھائی یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، میں نے اس پر توکل کیا ہے، وہ ہے میرا رب۔ تو بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، پھر میرا رب ہی جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی میں کسی ایسے کی طرف نہیں بلا رہا ہوں جیسے تمہارے الگ الگ قبیلے کے الگ الگ معبود ہیں، الگ الگ خاندان کے الگ الگ معبود ہیں، اور الگ الگ چیزوں کے الگ الگ ہیں، کوئی اولاد دیتا ہے تو کوئی بارش دیتا ہے، کوئی فصلوں کو بچاتا ہے تو کوئی کچھ کرتا ہے تو کوئی کچھ کرتا ہے نا، کوئی لوہے کو سنبھال کر کے رکھتا ہے تو کوئی دولت کو سنبھال کر کے رکھتا ہے، علم لینا ہے تو پھر کسی اور کے پاس جانا پڑے گا۔ تو تمہارے یہ بہت سارے ہیں، یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، یہ تمہارے رب نہیں ہیں، میرا اور رب اور تمہارا رب تم خوب جانتے ہو کہ رب ہے کون ہے جس نے سورج، چاند، زمین و آسمان کو بنایا؟ کیا وہ ہیں جن کے سامنے تم کھڑے ہوتے ہو؟
ہاتھ جوڑ کر کے، دعا پھیلا کر کے، ہاتھ پھیلا کر کے بتاؤ تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ وہ میرا رب اور تمہارا رب ایک ہی ہے۔ رب یعنی خالق، مالک اور مدبر، پیدا کرنے والا اور پیدا کر کے چھوڑا نہیں، ہماری ضرورتوں کو بھی پوری کرتا ہے اور ہماری حفاظت بھی کرتا ہے۔ پھر ملکیت کسی اور کی ملکیت میں ہم کو نہیں دیا، جیسے ہم نے گھر بنایا اور گھر کسی کی ملکیت میں دے دے تو وہ گھر کو ریپیئر کر سکتا ہے، توڑ پھوڑ سکتا ہے، دروازے کہیں سے نکال سکتا ہے، کھڑکیاں کہیں سے نکال سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کی ملکیت میں دے دی، اب وہ جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کی ملکیت میں نہیں دیا، ہماری عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور رزق بھی اسی کے ہاتھ میں، زندگی اور موت اور بیماری اور اچھائی سب اس کے ہاتھ۔ تو وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، ضرورت پوری کرنے والا ہے، مالک بھی وہی ہے ہماری پورے جسم کا، پوری زندگی کا، اور وہی مدبر بھی ہے، پلان بھی اسی کا ہے، کب تک رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے، کیا کھلانا ہے، کیسے پورا پلان اسی کے۔ وہ ہے میرا رب اور تمہارا بھی رب وہی ہے، تم اس کا حق کسی اور کو مت دو۔ اور یہ اتنا بڑا چیلنج کر دیا کہ لو تم اگر ایسا کہتے ہو کہ میں نے ان کی گستاخی کیا ہے اور انہوں نے مجھے پاگل کیا ہے، تو لو میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور ان سب کو جا کر کے کہہ دو کہ تم جو بگاڑ سکتے ہو میرا بگاڑ لو، جو کر سکتے ہو میرا کر لو، اور اللہ کے سوا کوئی میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے تو اللہ پر توکل کر لیا، وہ ہے تقدیر کا بنانے والا، وہ ہے زندگی اور موت کا دینا۔ تو بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جسے اس نے اس کی پیشانی سے نہ پکڑ رکھا ہو۔ قبضے تصرف میں اللہ رب العزت کے قبضے کے اندر یہ ہر چیز کی پیشانی ہے، ہر چیز کی تقدیر، ہر چیز، ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تابع فرمان ہے۔ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے، یعنی یہی دعوت اور یہی دعوت توحید، یہی صراط مستقیم، یہی دعوت صراط مستقیم۔ آیت نمبر 57 آگے نبی وقت کے کہتے ہیں پھر اگر تم حق سے منہ موڑو، یعنی ایک رب کی عبادت یہی حق ہے، اگر تم حق سے منہ موڑو گے تو میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہارے طرف بھیجا گیا تھا۔ تو اس سے صاف طور پہ ایک بات پتہ چلی کہ ہمارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، زبردستی کرنا یا زبردستی منوانا نہیں ہے۔ حق اور باطل ہر کسی کو، کم سے کم پڑھے لکھے شخص کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون دنیا کا بنانے اور چلانے والا ہے اور کون بنی ہوئی چیزیں ہیں، کون خالق ہے اور کون مخلوق ہے، یہ بہت جلدی سمجھ میں آتا ہے۔ ہم نے پیغام پہنچا دیا، اور میرا رب تمہارے سوا ایک اور قوم کو تمہارے جانشین بنائے گا۔ اگر تم نے میرے پیغام کو نہیں مانا تو جان لو کہ تمہیں ختم کر کے اس زمین کا وارث اللہ کسی اور کو بنا دے گا۔ پھر سے دیکھا ہے، پھر اگر تم حق سے منہ موڑو گی، یعنی توحید سے منہ موڑو گے اور شرک میں ہی رہو گے تو انجام سنو۔ پھر اگر تم حق سے منہ موڑو گے تو میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہارے طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہارے سوا ایک اور قوم کو تمہارا جانشین بنائے گا، تمہیں ختم کر دے گا اور اس زمین کا وارث کسی اور کو بنا دے گا۔ مطلب یہ جو تم حق سے منہ موڑ رہے ہو کہ تم توحید، رسالت اور آخرت کا انکار کر رہے ہو، اللہ رب العزت تمہیں تباہ کر کے اور تمہاری جگہ دوسروں کو کھڑا کرے گا، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اللہ رب العزت کوئی نقصان پہنچا سکتے؟ تم اس کو کوئی نقصان نہیں۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، مطلب تمہاری ہر نقل و حرکت کو وہ دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر چیزوں کو، تمہاری ہر نافرمانیوں کو وہ دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 58 اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے ہود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے کہ نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے عذاب سے نجات دی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچایا جن سے بچنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی بچا لیا، اور جنہوں نے نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے انہیں تہ و بالا کر۔ تو ان کے اوپر جو عذاب آیا اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات دی، مطلب وقت کے نبی کو اور ایمان والوں کو سخت عذاب سے ہم نے نجات دے دی، بچا لیا، اور انہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دیا، جس کا دوسرے مقام پر بھی ہمیں ذکر ملتا ہے سورہ حاقہ آیت نمبر 6 سے 8 تک۔ دیکھیں آپ کتنے سخت طریقے سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ اللہ فرماتا ہے اور جو آج تھے وہ سخت ٹھنڈ اور تیز آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے، یعنی بہت تیز آندھی آئی اور وہ ٹھنڈی ہوا تھی اور تیز ہوا تھی اور اس میں ڈسٹ ملا ہوا تھا۔ یہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتے رہے، ایسی ٹھنڈی ہوا اور ایسی تیز ڈسٹ کے ساتھ کہ یہ ان کو اوپر لے کر کے جاتی تھی
اور پھر نیچے لے جا کر کے پٹکتی تھی تو ان کا سر اور دھڑ الگ ہو جاتا تھا۔ اس نے اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائے رکھا۔ سو تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح دیکھے گا جیسے وہ کھجور کے گرے ہوئے تنے ہوں۔ کھجور کے گرے ہوئے تنے، آپ دیکھیں کہ کھجور کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ جب الگ ہو جائے اس کا سر اور تنا گر کر کے پڑا ہے، تو اس طریقے سے یہ اوپر اٹھا کر کے نیچے پھینکے گئے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس آندھی سے کہ ان کا سر الگ ہو گیا اور دھڑ ایسا پڑا ہوا تھا جیسے کھجور کا جو ہے دھڑ پڑا ہوا رہتا ہے کھجور کے پیڑ کا۔ تو کیا تو ان کا کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتا ہے؟ تو ان لوگوں میں سے کیا کوئی ایک بھی باقی رہنے والا دکھا کیا؟ یعنی ہود علیہ السلام کے ماننے والوں کے علاوہ، ان پر ایمان لانے والوں کے علاوہ، توحید والوں کے علاوہ، یعنی کوئی کسی مشرک کو تو نے زندہ باقی دیکھا ہے کیا؟ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس قوم کو ہم نے ختم کر دیا، کیا ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ کسی ایک مشرک کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ نوح علیہ السلام کے دور کا بھی کوئی ایک مشرک بچا تھا، اور یہاں پر ہود علیہ السلام کا کے دور کا بھی کیا کوئی ایک مشرک بھی بچا تھا؟ تو یہ اللہ کچھ وقت تک ڈھیل دیتا ہے، اور پھر جب ڈھیل کو پکڑتا ہے تو بہت سخت طریقے سے پکڑتا ہے۔ صحیحین کی ایک روایت ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے، اس کی بعد ڈھیل، اس کی مطلب اس کی جو لگام ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے اسے، کہ جو شرکسی کر سکتا ہے، جو برائیاں کر سکتا ہے کرے، تاکہ وہ خوب نافرمانی کر لے اور عذاب کا مستحق ہو جائے۔ پھر جب پکڑتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑتا، ایسا پکڑتا ہے پھر اس کو کہ پھر وہ نہیں چھوڑتا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4686 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2583۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی اگر راحت اور سکون میں اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی، شرک اور بدعت اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف کرنے کے بعد بھی اگر کوئی پھول رہا ہے، پھل رہا ہے، اور عزت اور شہرت اس کی بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہے۔ اللہ نے اسے ڈھیل دے دی کہ جا اب جو کچھ تو کر سکتا ہے کر لے، لیکن جب پکڑے گا تو ایسا پکڑے گا کہ پھر راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور انہیں بھی جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں بھی توبہ کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں عذاب سے دوچار، اور دیکھو یہ عاد ہے، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا۔ اب عذاب کی وجہ ایک سینٹنس میں، ایک آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یا 2 آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمیٹ کر کے رکھ دی۔ اس پہ غور کریں کہ وجہ کیا تھی۔ جیسے کہ اوپر سے واضح ہو رہا ہے کہ انہوں نے رسالت کا بھی انکار کیا، توحید کا بھی انکار کیا۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک جامع انداز میں کم لفظوں کے اندر بیان فرمایا، اور دیکھو یہ عاد ہے، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا۔ آیتیں صرف قرآن کی آیتوں کے معنوں میں قرآن میں نہیں آتی، آیتوں سے مراد اللہ کی نشانیاں بھی ہیں۔ تو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انہوں نے انکار کیا، اللہ کے ایک ہونے کا انکار کیا، اللہ کے ہونے کا انکار کیا۔ تو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے یا اللہ کی آیتوں کا انہوں نے انکار کیا، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی کیا فرما برداری تھی، کیا حکم تھا اللہ کے نبی کا؟ اللہ کے نبی کا جو آیت میں بتایا گیا، آیت نمبر 51 میں یا 50 میں جو بتایا گیا کہ نبی پہنچائے گئے اور کہا کہ تم صرف ایک رب کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس کا انہوں نے انکار کیا، یعنی توحید کا انکار کیا، اور شرک میں جمے رہے، شرک میں اٹے رہے یا باقی رہے، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش اور حق سے اناد رکھنے والے، یعنی حق سے دور رہنے والے کے حکم کی پیروی کی۔ یہاں پہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ 3 باتیں بتائی گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں سے کسی ایک بات میں ہم بھی آ رہے ہیں۔ پہلی بات بتائی گئی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ دوسرا، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، تو اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی انہوں نے نافرمانی کی۔ اور یہاں پہ اور سب سے پہلا حکم، ہر نبی کا سب سے پہلا حکم توحید، پھر اس کے بعد رسالت، اور ہر سرکش یعنی نافرمان اور حق سے اناد کرنے، حق سے انکار کرنے والے کے حکم کی پیروی کی۔ تو ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی پیروی کر رہے ہیں، یا اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کی پیروی کر رہے ہیں؟ اگر ہم اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں، کسی اور کی بات کو مانتے ہیں، کسی اور کا لحاظ کرتے ہیں، تو ہم اس آیت کے اندر شامل ہو گئے کہ اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کی،
اللہ کے نبی کے علاوہ ہر سرکش جو نافرمان تھا، جو نبی کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتا تھا، جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتا تھا، اس کی انہوں نے پیروی کی تھی، اللہ کے نبی کی پیروی نہیں کی صاف طور پر۔ اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، مطلب دنیا بھی اللہ نے ان کے تباہ کر دی، اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی۔ لعنت لگا دی گئی یعنی اللہ کی رحمت سے یہ دور کر دیے گئے، اور اللہ کی اطاعت کی توفیق ان سے چھین لی گئی، اور لوگوں کے ملامت کے حقدار بن گئے۔ یہ تینوں بات لکھی ہے اس کی تفسیر میں۔ اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی۔ تو یہ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ان کے لیے کر دی گئی کہ اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو گئے، اور دوسرا نیک کام کی توفیق ان سے چھین لی گئی، اور تیسرا لوگوں کے ملامت کے یہ حقدار ہو گئے۔ اب لوگ ان کی ملامت کرتے رہیں گے، یعنی ان کو برا بھلا اور ان کو ذلیل کرتے رہیں گے، اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور روز قیامت کو بھی لگی رہے گی، اور یہی ملامت روز قیامت بھی ان کے پیچھے لگی رہے گی۔ آگاہ رہو، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار دوری ہے ہود کی قوم عاد کے لیے۔ دوری ہے یعنی جنت سے دوری ہے۔ یہاں پہ پھر ایک چھوٹے سے جملے میں اللہ رب العزت نے وجہ بتا دی پھر سے، الا ان عادن کفروا ربہم، کفر کیا اپنے رب سے، اللہ بے شک، الا خبردار، ان بے شک، عاد نے کفروا کفر کیا ربہم اپنے رب سے، رب سے کفر کیا۔ رب یعنی خالق، مالک اور مدبر، تو اس نے خالق کسی اور کو سمجھا، انکار کیا یعنی کہ رب اللہ نہیں ہے، کوئی اور رب ہے، یعنی پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا ہے تو یہ ضرور کیا ہے کہ اس نے ضرورت کا پورا کرنے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھا، حفاظت کا کرنے والا کسی اور کو سمجھا ہے، مالک کا اختیار اس نے کسی اور کو سمجھا ہے کہ اس کی زندگی میں ملکیت کسی اور کی ہے، یا تدبیر کسی اور کے ہاتھ میں سے سمجھا ہے، اس کو کہتے ہیں انکار کر۔ اللہ نہیں ہے رب، خالق و مالک اور مدبر کوئی اور ہے، تو جس نے رب کا انکار کیا اس کے لیے رحمت سے دوری۔ اور یہی سورہ ملک کے اندر بھی اللہ نے کہ جس نے سورہ ملک کی پہلی رکوع میں کہ جس نے اپنے رب کا انکار کیا اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ جب وہ جہنم کو دیکھیں گے تو اس کے زور شور سے ایسی آوازیں اس کے اندر سے نکلے گی جیسے مارے جوش کے جہنم پھٹ پڑے گی۔ جب بھی کوئی فوج اس میں ڈالی جائے گی تو جہنم کے فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا اس عذاب سے تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی آیا نہ تھا؟ آیت نمبر 9 یا 10 ہے، کیا تمہیں اس عذاب سے ڈرانے والا کوئی آیا نہ تھا کہ تم نے رب کا انکار کر کے آئے ہو، رب کا حق کسی اور کو دیا، کسی اور کو درجہ دیا ہے؟ کیا تمہیں اس عذاب سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا کہ یہ شرک کا انجام عذاب ہے، جہنم ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ڈرانے والے تو آئے تھے۔ کون یہ کہے گا کہ نبی نہیں آئے تھے؟ کیوں نہیں، ڈرانے والے تو آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی بات کو جھٹلایا۔ کاش ہم نے ان کی بات ٹھیک سے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا، یعنی ہم نے علم حاصل کیا ہوتا۔ سننا اور سمجھنا اسی کو علم کہتے ہیں، جو سنتا ہے سمجھتا ہے یعنی وہ علم حاصل کر رہا ہے۔ تو کاش ہم نے ان کی بات ٹھیک سے سنا ہوتا، اور ان کی بات کیا ہے؟ قرآن ہے یا حدیث ہے، تو کاش ہم نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہوتا اور سمجھا ہوتا، اس کا علم حاصل کیا ہوتا، تو ہمیں جہنم میں آنا نہ پڑتا۔ یہ قرآن کی آیت کا میں ترجمہ سنا رہا ہوں، اور ضرور پڑھیں آپ۔ اور ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو پڑھیں، اور خود رسول اللہ نے پڑھا اور کہا کہ جو پڑھے گا وہ قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کی پہلی رکوع میں اللہ رب العزت نے روزانہ یاد دلا رہا ہے کہ روز پڑھو اس بات کو کہ تم نے اگر رب کا انکار کیے ہو، کسی اور کو رب سمجھایا تم نے، تو فرشتے پوچھیں گے کیا تمہیں بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا کہ رب کا انکار کیا ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، اور تمہیں کیا سزا ملے گی؟ تو یہاں پر بھی کہا گیا کہ بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار دوری ہے ہود کی قوم عاد کے لیے، اللہ کی رحمت سے یہ دوری ہے، اللہ کی جنت سے ان کے لیے دوری ہے۔ رب کو اگر عام ترجمے کے حساب سمجھیں تو پالن ہار، اور صحیح طور پر اس رب کی میننگ کو اگر ہم سمجھیں تو جیسی ہم رب بولتے ہیں تو یہ تینوں چیز ہمارے ذہن میں آنا چاہیے، خالق، مالک اور مدبر۔ آیت نمبر 61، اور ہم نے سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اب یہاں سے دوسرے نبی کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور ہم نے سمود قوم کا نام ہے، کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ہر نبی سب سے پہلی دعوت یہی دیتا، اور آپ نے بھی یہی دعوت دیا۔ تو یہ دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ یعنی لوگ شرک کر رہے ہیں، اس لیے تو کہنا پڑ رہا ہے
جیسے اگر سب لوگ نماز پڑھ رہے ہو تو کوئی یہ کہے گا کہ تم لوگ نماز پڑھو؟ نہیں کہے گا، کیونکہ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہو۔ کب کہے گا؟ جب لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تب آدمی یہ کہے گا کہ آپ لوگ نماز پڑھیے یا آپ لوگ نماز پڑھا کریے۔ تو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی تمہاری ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ اب اللہ کی معرفت کرائی جا رہی ہے اللہ کی مخلوق کو دکھا کر کہ وہ ہے رب تمہارا، تم کہاں لگے ہوئے ہو؟ بنی ہوئی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے، جس کو تم نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جو تمہاری محتاج تھی بننے کے لیے، جو پیدا ہونے کے لیے تمہاری محتاج تھی، تم نے اس کو تراشا ہے، یا تم نے اس کی پینٹنگ بنائی ہے، یا تم نے اس کی مورتی بنائی ہے۔ سنو رب کون ہے؟ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اس نے تمہیں اسی میں آباد کیا، وہ اللہ۔ چنانچہ تم اس سے بخشش مانگو۔ پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ توبہ کر لو، جو حرکت تم نے کی ہے بخشش مانگ لو، کیونکہ یہ کام جو ہے وہ بخشش کے لائق نہیں، اس لیے بخشش مانگو۔ پھر اس کے طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ پھر یہاں پہ قبولیت کا وعدہ بھی کر دیا کہ توبہ کرو گے اللہ رب العزت قریب ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یعنی اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہمارے دل کے اندر کیا خطرات گزر رہے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ہے بذات خود عرش پہ مستوی، لیکن اپنے صفات کے اعتبار سے ہمارے اتنے قریب، تو وہ تمہاری سن رہا ہے اور تمہاری مراد کو پوری کر رہا ہے۔ تو جواب میں قوم کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام کو کہتی ہے اے صالح، یقیناً تو اس سے پہلے ہم میں امیدوں کا مرکز تھا، اس سے پہلے تو ہمیں امیدوں کا مرکز تھا، یعنی ہم تجھے عقل مند سمجھتے تھے، نیک شخص سمجھتے تھے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ تو ہمارا آگے چل کر کے سردار بنے گا، ہم تجھ سے مشورہ لیا کرتے تھے، ہم نے تو تجھ سے بہت ساری امیدیں لگا رکھی تھی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مکہ والوں کو بڑی امید تھی اور کہتے تھے صادق، امین، منصف، یہ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں، منصف ہیں، انصاف کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے تو بہت امیدیں لگا رکھی تھی کہ آپ ہمارے سردار بنیں گے، اور تم نے یہ کیا کہہ دیا کہ تم نے تو ہمارے معبودوں کا ہی انکار کر دیا، یعنی اب یہ ساری امیدیں ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا اے صالح، تحقیق تو اس سے پہلے ہم میں امیدوں کا مرکز تھا، کیا تو ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے چلے آئے؟ لالچ بھی دے رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک تمہارا بہت بڑا مقام ہے، یہ تم نے کیسے بات کر دی؟ مطلب اس بات کو ہٹا دو، ہمارے پاس تمہارا بہت مقام مرتبہ ہے، اور تم نے یہ کیسی بات کہہ دی کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے چلے آئے، جن کی اکثریت عبادت کرتے چلی آئی۔ تو دیکھیں گمراہی کی جو وجہ 4 میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا، تو مکہ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آئے وہی کریں گے، اور دوسرا یہ کہتے تھے کہ اکثریت اتنے لوگوں یہ کرتے چلے آئے ہم وہ کریں گے۔ اکثریت کو ان لوگوں نے حق کا معیار سمجھ لیا تھا، اور مدینہ کے اندر اپنی عقل کو انہوں نے معیار سمجھا تھا، کیونکہ تورات اور انجیل پڑھے ہوئے تھے، تو اپنی عقل کو اور علماء کی پیروی کہ ہمارے یہودی اور نصرانی جو عالم کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ تو حق کا معیار انہوں نے اپنے علماء کو سمجھ لیا، اللہ کی وحی کو چھوڑ کر کے، نبی کے فرمان کو چھوڑ کر کے، اور اپنی عقل کو مقدم رکھا اللہ کے کلام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے۔ اور مکہ کے اندر باپ دادا کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور اکثریت کے پیچھے لگے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا کیا تو ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ اور بلا شبہ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، کس چیز کی طرف بلا رہے تھے؟ توحید کی طرف۔ تو جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف، ہم اس کے متعلق ایسے شک میں ہیں جو اضطراب میں ہیں، ایسے شک کے اندر ہم ہیں جو بے چین ہم کو کر دیا۔ تم نے یہ کیسی بات کہہ دی کہ یہ باپ، یہ جو ہے ہمارے معبود نہ یہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ بولتے ہیں، اور یہ ہماری ضرورت نہیں پوری کر سکتے۔ تم نے اتنی بڑی بات بول دی ہے کہ ہم تو بے چین ہو گئے، ہم بہت بڑے شک کے اندر پڑ چکے ہیں، تم نے ہمیں بہت بڑے شک میں ڈال دیا۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کے طرف سے واضح دلیل پر ہوں۔ اب تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی اور بے چین ہونے کی اور شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کرنا چاہیے تم کو دلیل دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا کلام کیا فرمانا ہے، نبی کا فرمان کیا فرمانا ہے۔ تم کو باپ دادا اور اکثریت اور عقل اور علماء اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم کو بے چین رکھنے والے مغالطے میں پڑنے کی تم کو ضرورت نہیں ہے۔ صالح علیہ السلام نے اس کا حل بتایا
کہ یہ جو تم 4 رائے تم نے بنا لی ہے اس کا حل کیا ہے؟ صالح علیہ السلام نے کہا، وہ دوسرے انداز میں اسی بات کو کہی گئی، تو صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کے طرف سے واضح دلیل پر، اللہ کے طرف پیغام پر ہوں میں، اور اس نے مجھے اپنے طرف سے رحمت یعنی نبوت دی ہے، رسالت مجھے دی، نبوت دی ہے، پھر اگر میں اس کے نافرمانی کروں یعنی قرآن و حدیث کی نافرمانی کروں اور یہ کہوں کہ باپ دادا یہ کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، یا اکثریت یہ کر رہی ہے، یا میری عقل ٹھیک ہے، یا علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، تو کیا کہا انہوں نے؟ اور اس نے مجھے اپنے طرف سے رحمت یعنی نبوت دی ہے، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے میری مدد کون کرے گا؟ اللہ نبی بھی اپنے تعلق سے بتا دے رہے ہیں کہ اگر میں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے اللہ کے کلام کو اور جو میرے طرف نبوت نازل کی گئی ہے اس دلیل کو چھوڑ کر کے اگر میں نے چھوڑ دیا تو اللہ سے مجھے کون بچا سکتا؟ اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچا سکتا؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہا، اگر میں نے ایسا مان لیا تمہاری بات تو مجھے تباہ اور برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا اور مجھے نقصان میں اور بڑھا دو گے تم۔ آیت نمبر 60۔ اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے بطور نشانی ہے۔ اونٹنی دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم کے اس مطالبے کا ذکر کیا کہ لوگوں نے آ کر کے وقت کے نبی یعنی صالح علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، اور معجزہ بھی یہ، تو معجزے کا بھی خود ہی ڈیمانڈ کر۔ ایک بہت بڑی چٹان تھی، کہتے ہیں اس چٹان کو پھاڑ کر کے اور اس میں سے اونٹنی نکالو جو 9 ماہ کی گاون ہو یعنی 9 ماہ کی پریگننٹ اونٹنی ہو، ایسی اونٹنی یہاں سے نکالو اس چٹان کو پھاڑ کر۔ تم یہ کہتے ہو نا کہ تم ساری کائنات کے خالق اور مالک کے نبی ہو، تو تمہارا رب تو پھر وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ رب العزت نے اس چٹان سے معجزے کے طور پر اونٹنی نکال دی، مطلب وہ چٹان پھٹی اور اس میں 9 مہینے کی پریگننٹ اونٹنی اس میں سے نکلی، اور کچھ ہی وقت کے بعد اس کی ولادت ہوئی، ایک بچہ بھی ہوا۔ یہ اونٹنی دوسری اونٹنیوں سے نسلی اعتبار سے بالکل الگ تھلگ نظر آتی تھی، مطلب ایسا بھی نہیں تھا کہ انہی میں کی کوئی ایک آ گئی، اسے دیکھ کر کے یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو بالکل الگ ہے، اس کے ڈیل ڈول، اس کی جو جسمانی قوت تھی اور خوبصورتی تھی اور طاقت میں جو وہ جیسی تھی وہ بالکل الگ تھی، اور اس معجزے کو دیکھ کر کے ظاہر سی بات ہے کہ لوگ نبوت پر یقین کریں گے، ایمان لے کر کے آئیں گے۔ تو یہ اونٹنی ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی کہ یہ سبب نہ بن جائے صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کا، کیونکہ ہر دور میں نبی کو معجزے دیے جاتے ہیں اور اس معجزے کو دیکھ کر کے لوگ عاجز ہوتے ہیں اور اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے، لوگ اس کو پڑھ کر کے آج بھی عاجز ہو رہے ہیں اور اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اسی لیے جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو قرآن کھٹکتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تعلیم بند کی جائے، اسے جلایا جائے، اسے ختم کیا جائے، اس کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں۔ وہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کا قانون کس طرح ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتایا اور اے میری قوم، اور بعض دفعہ مسلمان بھی یہ کام کر رہا ہے کہ اس کلام کو ہٹا دو، ہمارے بچوں سے، ہماری بیویوں سے، ہمارے شوہروں سے، دنیا کے سارے کلام کو پڑھیں، ساری کتابیں پڑھیں، یہ کتاب نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو جلا تو نہیں سک رہے لیکن اس کو ایسا باندھ کر کے رکھ دو کہ گل نہ پائے، ہم سمجھیں کہ کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے بطور نشانی ہے، لہٰذا تم اسے چھوڑ دو کہ کھائے اور چرے اللہ کی زمین میں، یعنی یہ کھاتی بھی اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین میں چر کر کے کھا رہی ہے، تمہارے سے تو کچھ مانگ نہیں رہی ہے، اور یہ پانی بھی زیادہ پیتی تھی، تو پانی کس کا؟ وہ بھی اللہ رب العزت نے اس کنویں کے اندر رکھا تھا، تو اس کنویں سے وہ پانی پیتی تھی، اور ان کے لیے فائدہ ہی تھا اس اونٹنی میں، کیونکہ وہ اونٹنی میں بہت دودھ ہوتا تھا اور یہ ساروں کے لیے فائدہ مند تھا، وہ یعنی سارے لوگ یہ اس دودھ سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو اللہ کی زمین میں یہ جہاں چاہے چرے، تم سے مانگ کیا رہی ہے؟ اس کو کھانا دینا پڑ رہا ہے، نہ پانی دینا پڑ رہا ہے، لیکن ان کے دماغ میں یہ بات آ رہی کہ نہیں، یہ تو ہمارے جانور کا بھی پانی پی رہی، بھئی تمہارے جانور اگر بھوکے رہ رہے ہیں یا پیاسے رہ رہے ہیں تو تم ایسا کہہ سکتے ہو، لیکن اصل میں چڑ یہ بات کی تھی کہ یہ تو ایک معجزہ ہے، اور اس کو دیکھ کر کے لوگ کہیں صالح کی طرف نہ آنے لگے۔ تو کہا، تو اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی نبی کے زمانی یہ بات کہلوا دی کہ لہٰذا تم اسے چھوڑ دو کہ کھائے پیے چرے اللہ کی زمین میں، اور تم اسے برائی سے نہ چھونا ورنہ تمہیں جلد عذاب پکڑ لے گا۔
तुम्हें बुराई से इसको नहीं छूना, इसको खत्म करने के बारे में नहीं सोचना, तुम इसको मार डालने के बारे में नहीं सोचना। फिर उन्होंने उसकी कूंचें काट दी, यानी उसे मार दिया। सूरह आराफ आयत नंबर 7, सूरह शुअरा आयत नंबर 157 158 में इसकी तफसील है, अभी वक्त नहीं है तो आप वहां पे जरूर जाकर के देखें। सूरह आराफ आयत नंबर 7, सूरह शुअरा आयत नंबर 157 158 157 158। फिर उन्होंने उसकी कूंचों को काट दिया, यानी प्लान किया इन्होंने और उसे मार डाला। और उसका बच्चा जब चीखते हुए आया तो एक रिवायत में आता है कि उसे भी मारा। सालेह अलैहिस्सलाम ने जैसे ही इस ऊंटनी को देखा तो बहुत ज्यादा रंजीदा हुए और रोने लगे कि इन लोगों ने इस ऊंटनी के साथ क्या किया, ये तो अल्लाह का मौजज़ा था, लोग इसे देख रहे थे। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही नाज़िल की और सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने घरों में 3 दिन फायदा उठा लो, ये ऐसा वादा है जिसमें झूठ नहीं बोला जाएगा। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें कह दिया कि 3 दिन अपने घरों के अंदर फायदा उठा लो, यानी 3 दिन की तुम्हें मोहलत दी गई है, जो ऐश आराम कर सकते हो और जितनी चालें चल सकते हो। तो इन्होंने चालें भी चली कि अब सालेह को भी खत्म कर देते, सालेह अलैहिस्सलाम को भी खत्म कर देते। 12 लोग थे और प्लानिंग की, और उसमें 2 औरतों ने भी आकर के कहा कि हम अपने आप को तुम पर पेश करेंगे, उसको खत्म कर। तो उनकी भी उसमें साजिशें थी। तो ऐसे 12 लोग थे जिसमें औरतें और मर्द थे, और इन लोगों ने प्लानिंग की कि हम आपस में एक दूसरे को फला फला चीजें देंगे और अपने आप को औरतें ने कहा कि पेश करेंगे। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि 3 दिन फायदा उठा लो। इन्होंने इसको मारा था बुध के दिन और इनको मोहलत दी गई जुमेरात, जुमा और शनिचर हफ्ते के दिन, और इतवार के दिन इनका अंजाम था। लेकिन यकीन था नहीं कि वाकई ऐसा होने वाला है। तो आराम से ये अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, और बल्कि उस दिन खूब अच्छे से इन्होंने नहा धो करके अच्छे कपड़े पहन के इत्र वगैरह लगा करके और चिढ़ा रहे थे, देखो हमें तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा इनके ऊपर एक चीख की आंधी पहुंचाई कि इनकी जिंदगी के चिराग को बुझा करके रख दिया। फिर उन्होंने उसकी कूचें काट दी। तो सालेह ने कहा, तुम अपने घरों में 3 दिन फायदा उठा लो, ये ऐसा वादा है जिसमें झूठ नहीं बोली जाएगी। फिर जब हमारा हुक्म यानी अजाब आ गया तो हमने सालेह और उसके साथ ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से निजात दी। हर दौर में यही हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को बचाया है। हमारे लिए जरूरी यह है कि हम ईमान वाले बन जाएं। अगर वाकई हम ईमान वाले बन जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा किया है कि मेरे लिए लाजिम है कि मैं ईमान वालों की मदद करूं। और एक जगह कहा वलियुल लजीना आमनू, मैं ईमान वालों का दोस्त हूं। एक जगह कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों की हिफाजत का वादा किया है। तो हर दौर में आप देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी को और ईमान वालों को बचा लेता है, और इस क़यामत के दिन रुसवाई से भी निजात दी, मतलब दुनिया में भी उनको निजात दी और क़यामत दिन के दिन भी ईमान वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचाएगा। बेशक आपका रब वही है, निहायत कवी और बहुत ज़बरदस्त। और जिन लोगों ने जुल्म किया था उन्हें जबरदस्त चीख ने आ पकड़ा। तो आसमान से एक ऐसी चीख आई कि जिससे ये लर्जा गए और कांप गए और कपकपी पूरी तारी हो गई और ये खत्म कर दिए। जिन लोगों ने जुल्म किया था उन्हें जबरदस्त चीख ने आ पकड़ा, फिर वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए जैसे कभी उसमें थे ही नहीं। और इस वादी से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, इमाम मुस्लिम ने तो रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो, उनकी कौमों की तरफ न रुको, वक्त हो गया है। सिर्फ आप हदीस का नंबर लिख लें और इसको जरूर पढ़ें। और यह है सैयद अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम हजर मकाम पर थे, यानी इनकी वादी में से हम गुजर रहे थे। तो आपने कहा कि जालिमों के घरों में मत जाओ मगर रोते हुए, और बचो कि कहीं तुम पर भी वो अजाब ना आ जाए। फिर आपने अपनी सवारी को डांटा, जल्दी चलने का कहा, यहाँ तक कि वो इलाका निकल गया। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2980। तो पता ये चला कि जिस इलाके में अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब आया है वहां से हमें जल्दी गुजरना चाहिए, उसे हमें देखते नहीं रहना चाहिए। और क्योंकि वो अजाब वाली जगह है, वो अजाब वाली जगह है, तो वहां से हमको रोते हुए निकलना चाहिए कि ये कौम थी जिसने अल्लाह की नबी की नाफरमानी की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे खत्म कर दिया। तो उससे इबरत लेते हुए डरते हुए वहां से निकल जाना चाहिए। इसी तरीके से इमाम मुस्लिम ने ही एक हदीस लेकर के आए, हदीस नंबर इसके बाद वाली हदीस है 2981 कि सहाबा इकराम ने जब वहां पर अपने खेमे को गड़ाया और वहां से पानी लिया और आटे को गूंदा, पानी को फेंक दो और इस आटे को ऊंट को दे दो,
اور یہاں سے نکلو اور وہاں سے پانی لو جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس کنویں سے پانی پیتی تھی، اور یہاں سے جلدی چلو۔ تو آپ نے وہاں سے جلدی صحابہ کو لے کر کے چلے گئے تھے۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 2981۔ تو یہاں پہ بتائیں، دیکھیں آخری آیت، جیسے کبھی ان میں تھے ہی نہیں۔ تو آج بھی اگر آپ اس وادی سے گزر کر کے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہاں پہ کوئی قوم آباد ہی نہیں تھی، کوئی تھی ہی نہیں، کھنڈر پڑے ہوئے۔ آگاہ رہو، بے شک سمود یعنی قوم نے اپنے رب کا انکار کیا۔ پھر وہی بات آئی، اپنے رب کا انکار کیا، یعنی رب کا انکار، کسی اور کو رب انہوں نے بنایا، خالق مالک مربی کسی اور کو بنا۔ سن لو پھٹکار، یعنی لعنت ہے سمود کے لیے، وہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے سمود کے لیے۔ تو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق مالک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اور سچا متبع بنائے، پیروی کرنے والا بنائے۔ یا اللہ ہمیں توحید پر رکھ اور رسالت کے اوپر ہمیں قائم رکھ، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اسلام اور اخلاص کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ۔ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔